بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آن لائن کلاسز ایم اے اردو پارٹ 1 میں خوش آمدید۔ منٹو کی افسانہ نگاری کے سلسلے میں آج ہم ان کے حوالے سے ایک نئے موضوع کا احاطہ کریں گے، اور وہ ہے منٹو ایک حقیقت نگار۔ پریم چند کی حقیقت نگاری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے حقیقت نگاری کی روایت کا اختصار کے ساتھ جائزہ لیا۔ اس میں ہم نے یہ دیکھا حقیقت نگاری سے کیا مراد ہے، مغرب میں حقیقت نگاری کی تحریک کب اور کہاں سے شروع ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اردو میں حقیقت نگاری کا آغاز کس سے ہوا۔ اسی بحث کو مزید آگے آتے ہوئے آج ہم منٹو کی افسانہ نگاری کا ایک تجزیہ پیش کریں گے۔ پریم چند نے اپنے عہد کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو ادب تخلیق کیا، وہ نہ صرف حقیقت نگاری کی بہترین مثال بلکہ وہ اردو میں افسانوی ادب کا نقطۂ آغاز بھی ہے۔ داستان کے تخیلی اور مافوق الواقعات کے مقابلے میں انہوں نے اپنے افسانوں میں جو گاؤں اور شہر کی حقیقی زندگی کا عکس پیش کیا، وہ ایک طرح سے افسانوی ادب کا نقطۂ آغاز تھا۔ یہی روایت ہمیں پریم چند کے ہاں آگے بڑھتی ہوئی سعادت حسن منٹو کے ہاں نظر آتی ہے۔ خاص طور پر پریم چند نے اپنے آخری عہد میں نئی بیوی کے عنوان سے افسانہ لکھ کر جس بے باک حقیقت نگاری کی بنیاد رکھی تھی، منٹو نے اسے مزید وسعت پیدا کر کے اسے آگے بڑھایا۔ ذیل میں ہم منٹو کی افسانہ نگاری کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا جائزہ لیا جائے تو ان کے افسانوں کی ایک نمایاں خوبی حقیقت نگاری ہے۔ اس پس منظر میں انہیں ایک حقیقت نگار افسانہ نگار کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں صورتحال اور واقعات کو اسی انداز میں بیان کیا جیسے وہ حقیقت میں ہیں یا ہو سکتے ہیں۔ اس بنا پر انہیں ہدف تنقید بھی بنایا گیا، لیکن انہوں نے حقیقت نگاری کی اس روایت کو جاری رکھا۔ اس سلسلے کا آغاز منٹو کے ہاں ترجمہ نگاری سے ہوتا ہے۔ سعادت حسن منٹو کے حوالے سے اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے تخلیقی ادب کا آغاز ترجمہ نگاری سے کیا۔ اس حوالے سے ان کی اہمیت اور انفرادیت اس بنا پر ہے کہ اس نے رومانوی، جاسوسی اور مہماتی افسانوں کے تراجم کے برعکس حقیقت نگاری پر مبنی روسی افسانوں کو اردو میں منتقل کیا، اور فرانسیسی اور روسی ادب نے انہیں بہت متاثر کیا۔ ان تراجم کی صورت میں منٹو کی ایسی تربیت ہو گئی کہ جب انہوں نے افسانہ لکھنا شروع کیا تو میکسم گورکی اور چیخوف کی اسی روایت کو آگے بڑھایا۔ اس سلسلے میں منٹو کے ہاں ایک قابل ذکر پہلو منٹو کے ہاں اشتراکی حقیقت نگاری ہے۔ حقیقت نگاری کے حوالے سے اس کے افسانوں کا تجزیہ کیا جائے تو ابتدا ہی میں اس کے افسانوں میں اشتراکی انقلاب کی جھلک نظر آئے گی۔ اس کی وجہ گورکی اور ہیگو کی تخلیقات کے تراجم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کارل مارکس اور اشتراکی انقلاب پر مضامین لکھے جو اپنے ابتدائی دور میں مارکسی خیالات سے مغلوب نظر آتے ہیں، جس کے پس منظر میں روسی اور فرانسیسی حقیقت نگاری کے روایت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی سلسلے میں منٹو نے جب پہلا افسانہ تخلیق کیا تو اس میں انہوں نے اپنے عہد کی صورتحال کو تماشا کے عنوان سے جس طرح سے پیش کیا، وہ حقیقت پسندانہ افسانے کی ایک بین اور واضح مثال ہے۔ اس سلسلے میں منٹو کے ہاں ایک اور پہلو اس عہد کی سیاسی صورتحال ہے۔ انہوں نے جب افسانہ لکھنا شروع کیا تو اس وقت ہندوستان کی حالت نہایت دگرگوں تھی، ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ منٹو بندے ٹکے خیالات کے پابند نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کے سماج کو، ماحول کو، حالات کو جیسا دیکھا ویسا ہی پیش کیا، وہ جنگ آزادی ہو یا انگریزوں کے خلاف نفرت کا اظہار ہو۔ انہوں نے اپنی شناخت کو برقرار رکھا اور ایک حقیقت پسندانہ افسانہ نگار کے طور پر پیش کیا۔ اس صورتحال کے حوالے سے ان کا بہترین افسانہ نیا قانون ہے، جس میں انہوں نے انگریزوں سے اسی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ منٹو کے ہاں حقیقت نگاری کے حوالے سے ایک اور بھرپور روایت طوائف کے حوالے سے ان کے افسانے ہیں، جنہیں ہم اختصار کے ساتھ منٹو اور طوائف کا عنوان دے سکتے ہیں۔ منٹو ادب اور سماج کے کس قدر باغی تھے، اس کا بھرپور اظہار طوائف کے موضوع پر لکھے گئے ان کے افسانوں سے ہوتا ہے۔ منٹو کے ہاں حقیقت نگاری کی بہترین مثال طوائف کے موضوع پر لکھے گئے افسانے ہیں۔
ان افسانوں کا توجہ کے ساتھ مطالعہ اور تجزیہ کیا جائے تو یہ جنسی آسودگی اور تسکین فراہم نہیں کرتے اور نہ ہی ہماری اخلاقی قدروں کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں، بلکہ ایک بہت بڑی تلخ حقیقت کے عکاس ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے معروف افسانوں میں کالی شلوار، شاردا، 10 روپے، عورت ذات، حد تک، بابو گوپی ناتھ وغیرہ اہم ہیں، جس میں انہوں نے سوگندھی اور موزیل جیسے شہرائے آفاق کردار پیش کیے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے منٹو کی افسانہ نگاری کا جائزہ لیا جائے تو ان کے ہاں فسادات کے حوالے سے چند بہترین افسانے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان تقسیم ہوا اور فسادات نے دونوں ملکوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور ایسے منظر دیکھنے میں آئے جو ناقابل قیاس تھے۔ اس صورتحال کو افسانوں کا رنگ دے کر منٹو نے اپنی حقیقت نگاری کا ثبوت دیا۔ فسادات منٹو کے افسانوں کا ایک اور اہم موضوع ہے، جس میں انہوں نے تلخ، ترش اور ناقابل بیان واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ انسان کی جو روح ہے وہ سسکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے منٹو نے چند یادگار اور بہترین افسانے تخلیق کیے جن میں فسادات کو موضوع بنایا۔ ان میں ٹوبا ٹیک سنگھ، کھول دو، ٹھنڈا گوشت، گرمکھ سنگھ کی وصیت، عزت کے لیے جان کی، موزیل وغیرہ چند اہم افسانے ہیں۔ منٹو نے اپنے عہد کی سیاسی سماجی صورتحال کو جیسا دیکھا بے کم و کاست ویسا ہی بیان کر دیا۔ منٹو کو منافقانہ رویوں سے جو نفرت تھی، اس کا بھرپور اظہار ان کے افسانوں میں نظر آتا ہے۔ اس کی نظر میں ایسے آدمی انسان ہیں جو باہر سے تو برے ہوں لیکن اندر سے گوپی ناتھ کی طرح صاف، شفاف اور قابل قدر ہوں۔ منٹو کے افسانے آج بھی ہمارے سماج کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ وہی بھوک، افلاس، غربت، جنس، معاشرتی ناہمواریاں، وہی سسکتی بلکتی صورتحال ہمیں اپنے ارد گرد نظر آئے گی۔ شاید اس بنا پر منٹو نے کہا تھا، اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ میری تحریر میں کوئی نقص نہیں، دراصل موجودہ نظام میں نقص ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ سلسلے کی گفتگو کا ایک حصہ تھا۔ آئندہ ہم منٹو کے حوالے سے دیگر موضوعات پر بات کریں گے۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اللہ حافظ۔